اسلامی عقائد کے مطابق موت کے بعد انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اسے عالم برزخ اور یوم قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان قبر میں داخل ہوتا ہے، جہاں اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ اس کے اعمال کا حساب لیا جا سکے۔ قبر میں سوالات۔ موت کے بعد قبر میں انسان سے 3 بنیادی سوالات کیے جائیں گے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہیں؟ جواب کا اثر۔ مومن شخص صحیح جواب دے گا کیونکہ اس نے دنیا میں ایمان اور نیک اعمال اپنائے تھے۔ کافر یا منافق جواب نہ دے پائیں گے یا غلط جواب دیں گے۔ ان سے کہا جائے گا، ہائے افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو وہی کہتا تھا جو وہ کہتے تھے۔ قبر میں جزا و سزا۔ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور اسے سکون ملتا ہے۔ کافر کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے جہاں اس پر عذاب ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کے مراحل۔ دوبارہ زندہ کیا جانا۔ تمام انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ حساب کتاب۔ ہر شخص سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اعمال کا وزن۔ اچھے اعمال اور برے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ پل صراط۔ سب کو ایک پل سے گزارا جائے گا جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ مومن اس سے گزر جائے گا جبکہ کافر گر جائیں گے۔ کافروں کا حال۔ حسرت اور افسوس۔ کافر اس دن حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے دنیا میں ایمان قبول کیا ہوتا۔ جہنم کا عذاب۔ کافروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا جہاں وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قضا کیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ فاطر 46۔ نیک لوگوں کا حال۔ نیک لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے جہاں انہیں اللہ کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ قرآن میں ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ البقرہ 82۔ خلاصہ، آخرت کی تیاری دنیا میں ایمان، اعمال صالحہ اور اللہ کے احکامات کی پیروی سے ممکن ہے۔ انسان کو موت کے بعد کے مراحل کو یاد رکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔